السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آداب عرض ہے جی جناب، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے علینا شیخ نے۔ ناول کا نام ہے آنگن کے پھول، مصنفہ ہیں امیمہ فاروق، قسط نمبر 2۔ لاؤنج اس وقت سینما ہال کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں صبا کی پسند کے مطابق دیوداس لگائی گئی تھی اور شاہ رخ اپنے وہ ڈائیلاگ بول رہا تھا جو ان سب کو رٹ گئے تھے۔ شاہ رخ خان کے پیچھے پیچھے وہ سب بھی ایک ادا سے ڈائیلاگز دہرا رہی تھیں۔ بابو جی نے کہا کاؤں چھوڑ دو، سب نے کہا پارو کو چھوڑ دو، پارو نے کہا شراب چھوڑ دو، آج تم نے کہہ دیا حویلی چھوڑ دو، ایک دن آئے گا جب وہ کہے گا دنیا ہی چھوڑ دو۔ ڈائیلاگز دہراتی اب وہ سب ہنس رہی تھی، یا یہ کہا جائے گلا پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے زارون اور عابس نے انہیں غور سے دیکھا تھا اور دل ہی دل میں استغفر اللہ کہا تھا، کیونکہ اتنے گھپ اندھیرے میں وہ لڑکیاں کم اور بلائیں زیادہ لگ رہی تھیں۔ ان پر ایک نظر دوڑا کر وہ دونوں بھی اوپر گئے تھے جہاں سارے لڑکے موجود تھے۔ دادا جان کے کمرے میں سارے بڑے میٹنگ جمائے بیٹھے تھے اور ٹاپک تھا زارون اور صبا کی شادی۔ بڑوں کی آپسی مشاورت کے بعد یہ طے پایا تھا کہ زہرا کی شادی کے دوران زارون کی بھی منگنی کر دی جائے، پر اس سب سے پہلے ان دونوں کی رضامندی ضروری تھی۔ زارون کو قائل کرنا فیروزہ بیگم کی ذمہ داری تھی اور صبا کو قائل کرنے کی ذمہ داری خدیجہ بیگم کو دی گئی تھی۔ دروازے سے کان لگائے عائشہ ہمیشہ کی طرح جگہ جاسوس بنی ہوئی تھی۔ نیلی کرتی پر وائٹ ٹراؤزر اور وائٹ ہی دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کا جوڑا بنائے وہ اتنی گم تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب علی آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا، سن لی بات؟ وہ سمجھ گیا تھا عائشہ ضرور یہاں سب کی باتیں سن رہی ہوگی۔ جب ہی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے دھیمے سے کہا، ہاں نہیں کیا نہیں میں کوئی باتیں نہیں سن رہی۔ دروازے پر کان لگائے وہ اس قدر محو تھی کہ نہ جانے بے خیالی میں کیا کہہ گئی۔ وہ تو سد شکر فوراً خود پر قابو پا لیا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر جمائے علی اسے افسوس کرتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں مجھ سے بہتر کسے پتا ہوگا، اور اپنے پکڑے جانے پر عائشہ کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ میں تو تائی اماں کو بلانے آئی تھی، باتیں تھوڑی ہی سن رہی تھی، منہ پر ہاتھ پھیر کر جیسے اپنی خفت مٹانی چاہی۔ اوہ ریئلی؟ اگر واقعی انہیں بلانے آئی تھی تو جاؤ بلاؤ۔ اب کی بار علی نے چیلنجنگ انداز میں آئی برو اچکاتے کہا۔ نہیں نہ، وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی، کوئی ضروری بات کر رہے ہیں شاید۔ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے خود کو معصوم بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، آخر تھی تو ادیم کی ہی بہن۔ پر سامنے بھی علی تھا، اچھی طرح سمجھتا تھا ان کی ڈرامے بازیوں کو۔ اچھا چلو میں لے کر چلتا ہوں اندر، ایسی بھی کوئی ضروری بات نہیں کر رہے ہوں گے؟ حد ہے بھائی، پیچھے ہی پڑ گیا ہے، جیسے اور کوئی کام ہی نہ ہو اس نازک حسینہ کو۔ وہ کہنا تو دل ہی دل میں چاہتی تھی، پر بڑبڑاہٹ ذرا اونچی ہی ہو گئی، جو کہ علی نے یقیناً سن لی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا جھنجھلاتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگی تھی، کہیں وہ سچ میں ہی زبردستی اسے اندر نہ بھیج دے۔ ویسے بھی جو خبر اس نے سنی تھی وہ کوئی خبر عام نہیں تھی۔ حد ہے اس لڑکی کو بھی، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، خوب جانتا ہوں میں تمہاری اس چوری چھپے سننے والی عادت کو۔ اس کے پیچھے علی نے ہانک لگائی تھی، اسے خود کو نازک حسینہ کہلوائے جانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری بلا سے جو مرضی بولے، اب اتنی بڑی خبر کے لیے کچھ تو سننا ہی پڑے گا نا۔ عائشہ اور عبیر کا ایک کمرہ تھا، زارا اور پلوشے کا ایک کمرہ تھا جہاں پلوشے کی شادی کے بعد سے زارا اکیلی رہ رہی تھی، اور نور اور فلک کا ایک کمرہ تھا، جبکہ نور کے حساب سے بہت جلد اس پورے کمرے کی مالک وہ ہونے والی تھی، کیونکہ زارا کی شادی کے بعد اس کا کمرہ فلک کو جو ملنا تھا۔ گائز لسن، بہت مزے کی نیوز ملی ہے، کہو تو سناؤں؟ عائشہ کمرے میں آتے ہی سنسنی خیز انداز میں کہتے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ کیا میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی؟ زارا کچھ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے آگے آئی۔ نہیں زارا باجی، آپ کو بھی دن رات اپنی شادی ہی سوچتی ہے، اس نے بیزاری سے زارا کو کہا تھا۔ ہاں پر کسی اور کی شادی کی اڑتی اڑتی خبریں آئی ہیں۔ ریئلی؟ کس کی؟ اب کی بار نور نے کہا تھا۔ اوہ بھائی اب بول بھی دو، فضول میں اوور ایکٹنگ کر رہی ہو، صبا نے کہتے ہی اس کے سر پر کشن مارا تھا۔ اچھا بتاتی ہوں، زارون بھائی اور آپ کی انگیجمنٹ کی بات چل رہی ہے نیچے، صبا کو شرارتی نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ صبا جو اپنے ہی خیال میں گم بیٹھی تھی، اچانک ہی سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ یکدم کمرے میں سکوت چھایا تھا، سوئی گرے تو مانو اس کی آواز بھی آ جائے۔ وہ سب اتنی تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی جیسے جن دیکھ لیا ہو، بے یقینی ان سب کے چہروں سے صاف ظاہر تھی۔ عائشہ تم مذاق تو نہیں کر رہی نا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے بھائی کی شادی کی بات چلے اور مجھے ہی پتا نہ ہو؟ سارا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں ایسے مذاق کروں گی، اور مذاق بھی صبا باجی اور زارون بھائی کے متعلق؟
نہیں بھائی، جوتیاں کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ یہ نہ کرو یار، صبا باجی تو بیچاری زارون بھائی سے ڈانٹ ہی کھاتی رہیں گی۔ ملی کو تو اپنی بہن کی فکر لگ گئی تھی۔ آخر کو اس کے تمام کارناموں سے جو واقف تھی، اس نے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو بت بنی بیٹھی تھی، اف، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ریئیکٹ کروں، میرے اکلوتے بھائی کی شادی ہوگی، وہ بھی صبا باجی سے۔ یا اللہ، اتنی خوشی، میں تو بہت شاپنگ کرنے والی ہوں بھائی۔ فلک واپس آ جاؤ میری بہن، اتنے لمبے خواب نہ دیکھو۔ ابھی صبا باجی اور زارون بھائی نے ہاں تو نہیں کی ہے، الشبا نے صبا کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ ویسے اچھا ہی ہے، گھر میں کوئی فنکشن تو ہوگا، پلوشا اپیا کی شادی کے بعد سے تو ترس گئے ہیں گھر کی شادی انجوائے کرنے کے لیے، اور زارا باجی کی شادی تو ویسے ہی 1 سال سے لٹک رہی ہے۔ ہادیہ نے بے فکری سے کہا تھا، یہ جانے بغیر کہ صبا جوالا مکھی بنے اسے گھور رہی ہے۔ میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہی تھی صبا باجی، گھوریں تو مت۔ ہادیہ نے فوراً اپنی پٹر پٹر چلتی زبان بریک لگائی تھی۔ تم سب کے سب کان کھول کر سن لو، اس نے انگلی سے ان سب کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ مجھے تمہارے زارون بھائی میں اتنا سا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو قریب لا کر اس نے بتایا تھا۔ آئی سمجھ، میرا دماغ خراب ہے جو میں اس بڈھی روح سے شادی کروں گی۔ شکل دیکھی ہے ان کی کبھی؟ ایسا لگتا ہے ہٹلر کی آل اولاد سے ہیں، سڑی ہوئی بھنڈی نہ ہو تو۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے زارون نے ان سب کی باتیں سن لی تھی۔ وہ جو نور سے کافی بنوانے وہاں آیا تھا، ان سب کی باتیں سن کر وہیں کھڑا ہو گیا تھا، اور سب اتنی مگن تھی کہ اس کی موجودگی نوٹ ہی نہیں کر سکی۔ پر صبا کے منہ سے اپنے لیے بڈھی روح اور سڑی ہوئی بھنڈی سن کر تو اس کا خون ہی کھول گیا تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ سے اسے غصہ دلا جاتی تھی۔ نور، 1 کپ کافی میرے روم میں بھجوا دو پلیز۔ ان سب پر سرد نظر ڈالتے وہ واپس مڑ گیا تھا۔ زارون کی آواز پر جہاں صبا کی چلتی زبان کو بریک لگا تھا، وہیں وہ سب بھی صدمے میں آئی تھی، اور عائشہ کا شمار تو ان لوگوں میں سے ہو رہا تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے، کیونکہ دادا جان کے کمرے کی جاسوسی اسی نے کی تھی۔ اگر یہ بات کھل جاتی تو سنبل چاچی نے اس کا حشر بگاڑ دینا تھا۔ جی زارون بھائی، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ نور فوراً اٹھی تھی، سب اسے زارون بھائی کی چمچی ٹھیک ہی کہتے تھے۔ وہ تو ایسے اٹھی جیسے تو زارون کے علاوہ وہاں کسی کو جانتی ہی نہ ہو، جبکہ صبا ابھی تک حیران تھی کہ اگر اس ہٹلر نے سب سن لیا ہے، جو ظاہر سی بات تھی، تو اس نے کوئی ریئیکٹ کیوں نہیں کیا۔ دروازے سے تھوڑا ہٹ کر کھڑا زارون نور کے پیچھے ہی گیا تھا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے، وہی اسے بتا سکتی تھی، کیونکہ اس گھر میں سب ہی زارون سے دور رہتے تھے۔ شاید بڑا ہونے کی وجہ سے جو رعب اس نے رکھا تھا، اس نے سارے کزنز کو اس سے دور کر دیا تھا۔ پلوشے کے بعد ایک نور ہی تھی جس سے وہ بات چیت کر لیا کرتا تھا، اور بقول زارون کے، نور صرف شکل میں ہی نہیں، عادتوں میں بھی پلوشے کی کاپی تھی۔ کچن میں کافی کا جار نکالتے نور کی نظر زارون پر پڑی تھی، اور اسے بے حد ہنسی آئی تھی، پر پھر بھی وہ انجان بنے کافی بنانے میں مصروف تھی۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے خود ہی پوچھ لیا، کیا سین ہے؟ ہاتھ سلیب پر رکھے وہ نور سے مخاطب تھا۔ کیوں، کوئی سین ہونا تھا کیا؟ انجان بنتے کافی پھینٹتے اس نے ایک نظر زارون کو دیکھا تھا اور اپنا کہکہا روکنے کی کوشش کی تھی۔ اب بول بھی دو، تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بے چینی سے ہاتھ چہرے پر پھیرتے اس نے اب کی بار باقاعدہ اسے دیکھتے کہا۔ ویسے آپ کے دل میں تو بڑے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے نا، آخر کو ہماری اتنی پیاری صبا باجی جو آپ کو مل رہی ہیں۔ کافی کا کپ سلیب پر رکھتے نور فاطمہ نے آئی برو اچکاتے اسے شرارت سے کہا۔ کوئی لڈو نہیں پھوٹ رہے میرے دل میں، ایسی بدتمیز اور کوے کی طرح کاؤں کاؤں کرتی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے مجھے۔ اور یہ منحوس خبر لایا کون ہے آخر؟ غصے سے دانت بھینچتے اس نے کہا تھا۔ پلیز اب آپ رنگ میں بھنگ مت ڈالنے بیٹھ جائیے گا، ہم سب تو بہت خوش ہیں۔ آخر کو ہماری بھی بھابھی آئے، ہم بھی تھوڑا روب دکھائیں اس پر۔ مسکراتے ہوئے وہ پھر کافی پھینٹنے لگی تھی۔ ہاں، تمہاری تائی اماں جس کو تمہاری بھابھی بنانے کے چکر میں ہے نا، آ ہی نہ جائے کہیں وہ روب میں، الٹا دادا جان کی دھمکیاں دے دے کر تم سب پر روب جھاڑتی پھرے گی وہ، اس نے دانت پیستے کہا تھا، جبکہ اس کے ایسے کہنے پر نور فاطمہ کافی کا کپ چھوڑے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو مطلب کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ او مائی گاڈ، آپ واقعی میں؟ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں اس کا چہرہ کھلتے انار کا منظر پیش کر رہا تھا، جبکہ زارون نے خفگی بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ نائس جوک چھوٹی، یہ کافی میرے کمرے میں دے جانا، ناراضگی سے کہتا وہ مڑ گیا تھا۔ اس کے پیچھے نور نے اونچا کہکہا لگایا تھا جس کی آواز وہ بخوبی سن چکا تھا۔ مطلب زارون بھائی صبا باجی کے روب سے ڈرتے ہیں؟ ہنستے ہوئے یہ سوچتے ہوئے وہ گرم دودھ پھینٹی ہوئی کافی میں ڈال رہی تھی کہ یکدم اس کی نظر اندھیرے میں ایک سائے پر پڑی، اور پھر سمجھ آنے پر مارے خفت اور شرمندگی کے اس نے جلدی جلدی وہاں سے جانے کی۔ ازبان نہ جانے کب سے اسے اکیلے یوں ہنستے دیکھ رہا ہوگا۔ وہ ایک کال اٹینڈ کرنے باہر آیا تھا۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آواز آنے کے بعد کچن کا دوسرا گیٹ جو لان میں کھلتا تھا، اس نے وہاں جھانکا تھا اور نور اور زارون کو کھڑے پایا۔ مسکراتی ہوئی نور زارون کو کچھ کہہ رہی تھی اور اس کی بات کی نفی کرتا وہاں سے خفا ہوتا گیا تھا، اور اس کے پیچھے وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔
وہ اسے دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اچانک اسے خود کی طرف دیکھتا پایا اور اپنے حواسوں میں واپس آیا، اور ہمیشہ کی طرح اسے دیکھتے ہی وہ بھاگی تھی۔ صد شکر کچھ توڑا نہیں تھا میڈم نے۔ زارون سے تو اتنا ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی پتہ نہیں کیا ہو جاتا اسے۔ خیر زارون تو بھائیوں جیسا ہے، اس کے دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتا وہ عابس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا جہاں باقی سب کوئی فلم لگائے بیٹھے تھے۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ گھر کال نہیں کر پائی تھی۔ لینڈ لائن کو کٹے ہوئے کئی ماہ گزر چکے تھے، اور جب لینڈ لائن تھی جب بھی عادل ساری ریکارڈنگز چیک کیا کرتا تھا۔ اسے اب واقعی عادل سے ڈر لگنے لگا تھا۔ کل رات کے بعد سے وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ کچھ لمحے میں اس کے ساتھ رہنا اس کے لیے محال تھا۔ وہ ایک سائیکوپیتھ نفسیاتی انسان تھا، کیا چاہتا تھا کیا نہیں پلوشیں کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ اسی مشکل میں تھی کہ گھر والوں تک اطلاع کیسے دے، اور اگر ہر بات صاف لفظوں میں کہہ دی تو سب پریشان ہو جائیں گے۔ وہ بس چاہتی تھی اس کے ماں باپ یہاں آ جائے تاکہ اسے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ابھی وہ اسی الجھن میں تھی کہ اسے زید کی آواز آئی جو ان کے پڑوسن کا بیٹا تھا۔ ویسے تو وہ 18 سال کی عمر کا ایک ٹین ایجر بچہ تھا، پر قد کاٹ سے ذرا بڑا بڑا لگتا، اور عادل کے رویے سے تو پورا محلہ ہی واقف تھا۔ اس لیے اس کی پلوشے سے کبھی بات نہ ہوئی تھی، جبکہ وہ اکثر ہی ان کے گھر اس کی ساس کے بلانے پر آ جاتا تھا۔ گھر کا چھوٹا موٹا سامان زید سے ہی منگوایا جاتا تھا۔ زید کا آنا اس وقت پلوشے کو امید کی ایک نئی کرن تھما گیا تھا، کیونکہ دروازے پر گارڈ کے پہرے کی وجہ سے وہ کہیں آ جا نہیں سکتی تھی، نہ ہی کوئی اس سے ملنے آ سکتا تھا۔ اس سے پہلے زید جاتا اس نے فوراً اسے آواز دی۔ زید بات سنو، کپکپاتی آواز میں آگے پیچھے دیکھتے اس نے کہا تھا۔ کچھ حیران ہوتا وہ مڑا۔ جی باجی بولیں، کچھ منگوانا تھا آپ نے؟ وہ سمجھا پلوشے کو بھی اس سے کچھ منگوانا ہوگا۔ نہیں، وہ پہلے تم وعدہ کرو کسی کو کچھ بتاؤ گے نہیں۔ آگے پیچھے دیکھتے وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ جی باجی آپ بھروسہ رکھیں، میں نے کس کو بتانا ہے؟ زید کو پلوشے بہت پریشان لگی، اور اس کے چہرے پر پڑے نیل اور ہاتھ کا زخم بھی اس سے ڈھکا چھپا نہ تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے، پر تم جانتے ہو یہاں میں نہیں کر سکتی، ہچکچاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ارے اس میں مسئلے والی کون سی بات ہے، آپ میرے فون سے بات کر لیں، آج ہی بیلنس ڈلوایا ہے میں نے۔ نہیں امی، کبھی میں باہر آ جائیں گی اور عادل بھی آ سکتے ہیں، تم ایک کام کرو، یہ خط اس پتے پر پہنچوا دو۔ اس نے ایک کاغذ زید کو تھمایا تھا۔ اور اس میں میرے ابو کا کانٹیکٹ ہے، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، کیا پتہ کبھی ضرورت پڑ جائے یا مجھے کچھ ہو جائے تو اس نمبر پر کال کر دینا۔ دوسرا کاغذ زید کو تھماتے اس کی آواز میں باقاعدہ نمی تھی۔ آپ فکر نہ کریں باجی، اللہ بہتر کرے گا، اور میں یہ آج ہی کوچنگ سے واپسی پر پوسٹ کروا دوں گا۔ زید نے ترس کھاتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ شکریہ بیٹا، پر تم کسی کو اس بارے میں نہ بتانا، اور جیسے ہی خط میرے گھر پہنچ جائے کوشش کرنا مجھے اطلاع دے دو۔ دھیمے سے کہتے وہ اس کے آگے سے ہو کر گزر گئی تھی۔ زید کو واقعی پلوشے پر ترس آیا تھا۔ نہ جانے ان کے ماں باپ نے اس کی شادی عادل بھائی سے کیوں کر دی تھی، یہ بات وہ اکثر سوچتا تھا۔ آنگن میں لگی کرسیوں میں سے ایک پر اسے خدیجہ بیگم بیٹھی نظر آئیں۔ دھیمی چال چلتی وہ ان کی طرف بڑھی۔ جانتی تھی کہ کیا بات کرتے انہوں نے اسے اتنی دھوپ میں باہر بلایا ہے، کیونکہ اندر نہ تو انہیں موقع ملنا تھا اور نہ کوئی جگہ خالی، ہر کوئی کہیں نہ کہیں ٹولیوں کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا۔ او ہو آنی، آپ کو کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی بات کرنے کو؟ دوپٹے سے سر پر سایہ کیے اس کا چہرہ کافی حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنی سب سے لاڈلی بھانجی کو دیکھا تھا۔ تیکھے نئے نقش اور دراز قد کی حامل وہ بلا شبہ حسین تھی۔ سارے بچوں کی ایک اپنی جگہ تھی، پر صبا سے انہیں ایک الگ ہی قسم کی انسیت تھی۔ میں نے سوچا خالہ بھانجی باتیں کرنے کے ساتھ وٹامن ڈی بھی لے لے، یہ بھی ایک نعمت ہے بیٹا، بہت سے ممالک ہیں ایسے جہاں لوگ ترستے ہیں دھوپ کو، خوش قسمت ہیں ہم جو ہمارے گھروں میں ہوا روشنی دھوپ آتی ہے۔ پہلے مزاحیہ اور بعد میں سمجھانے کے انداز میں کہا تھا۔ آپ تو ہر چیز میں ہی نعمت ڈھونڈ لیتی ہیں، منہ بناتے کہا گیا تھا۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی نعمت ہے میری بچی، بس انسان بڑا ناشکرا ہے۔ سرد آہ بھرتے انہوں نے کہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ویسے یہ بتانے تو آپ نے یقیناً مجھے نہیں بلایا، اس نے ہمیشہ کی طرح بغیر لگی لپٹی صاف صاف پوچھا تھا۔ وہ صبا تھی، منہ پھٹ، جلد باز اور ہر بات کو ہوا میں اڑا دینے والی، اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے والی، اور لوگوں کی باتوں کی فکر تو اس نے کبھی کی ہی نہ تھی۔ حالانکہ خاندان بھر میں لوگ اسے منہ پھٹ اور زبان دراز کہتے نہ تھکتے تھے۔ صبا تم سے ایک بات پوچھوں؟ خدیجہ بیگم نے بڑے دھیمے انداز میں کہا تھا۔ آپ ایک نہیں 100 پوچھیں، آپ کو ان فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں، آپ صرف میری خالہ ہی نہیں دوست بھی ہیں۔ اچھا اگر اب بات دوستی تک جا پہنچی ہے تو یہ بتاؤ تمہیں زارون کیسا لگتا ہے؟ مغرور اور انتہا کی جیلس، جواب بغیر سوچے سمجھے دیا گیا تھا جیسے رٹا ہوا ہو۔ وہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ اب تم میرے ہینڈسم اور سافٹ دل کے بھتیجے کی انسلٹ کر رہی ہو، وہ مغرور نہیں ہے، بس ذرا سا سیریس اور میچیور ہے۔ اور رہی بات جیلسی کی تو بھئی اب اس کے حصے کی محبتیں بھی تم نے لے لی ہیں تو اتنا تو حق بنتا ہے اس کا۔ اپنی بات کہہ کر آخر میں سوالیہ انداز میں اس سے دیکھا تھا۔
خیر وہ جو بھی ہو، آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ اب کی بار وہ ذرا خفا ہوئی تھی۔ ہم سب تمہارا رشتہ زارون سے کرنا چاہ رہے ہیں، ویسے بھی اب آپا تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں اور زارون گھر کا لڑکا ہے، اس سے بہترین آپشن میری نظر میں تو اور کوئی نہیں ہے۔ تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ انہوں نے صاف لفظوں میں صبا کو پوری بات بتا دی تھی اور صبا جو پہلے ہی اپنا جواب تیار کر کے لائی تھی فوراً بولی، دیکھیں آنی، آپ سب نے یقیناً میرا اچھا سوچ کر یہ فیصلہ لیا ہوگا۔ اس کی بات نے انہیں فوراً مطمئن کیا تھا، پر صبا کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میری طرف سے معذرت، زارون بھائی اور میرا کوئی میل نہیں، ہم دونوں میں نہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے نہ ہی کوئی کمپیٹیبلٹی، آپ منع کر دیں بس، جان چھڑانے کے انداز میں کہتی وہ پھر آنگن میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگی تھی۔ تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو؟ سوال غیر متوقع تھا۔ صبا جو ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھی بالکل ساکت ہو گئی، اسے اس قسم کے کسی سوال کی توقع نہیں تھی اور اس کے انکار کی یہ وجہ نکالی جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہیں آنی؟ مجھے لگتا تھا آپ، کم سے کم آپ مجھے جانتی ہوں گی۔ مجھے کچھ وقت دے، میں ممی کو اپنا جواب بتا دوں گی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آیا تھا جس کے بہنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی، نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا تھا۔ ممی مسئلہ صبا میں نہیں، اس کی زبان درازی میں ہے، میں اسے 2 دن برداشت نہیں کر سکتا، آپ پوری زندگی کی بات کر رہی ہیں۔ میرا بیٹا زبان تو تیری بھی 100 گز کی ہے، وہ الگ بات ہے صبا ذرا ناسمجھ ہے تو غلط وقت پر غلط بات کہہ دیتی ہے، اور جیسا تو ہے نا میرا پتر، تجھے اس جیسی ہی کوئی ملنی چاہیے۔ آپ میری ماں ہیں یا اس کی؟ پہلے ہی کم حمایتی ہیں اس کی اس گھر میں، جو اب آپ بھی۔ منہ بناتا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ فیروزہ بیگم نے ترچھی نظروں سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ اچھا پھر میں منع کر دیتی ہوں امی جی کو، ویسے بھی حسن بھائی کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے صبا کا ہاتھ مانگا ہے، وہ تو ہم سب کے اصرار پر یہ بات کی تھی، پر خیر کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ سارے خاندان بھر کے سامنے تیری ماں کی بے عزتی ہی ہوگی نا، سہ لوں گی پتر، اولاد کی نافرمانی بھی دکھانی تھی اللہ نے مجھے۔ انتہائی ایموشنل انداز میں کہتے انہوں نے اب کبھی نہ نکلنے والے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ ماں تھی، جانتی تھی بیٹے کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اب میں نے منع بھی نہیں کیا، منہ بناتے ہوئے ہی کہا گیا تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں بہت زبان دراز ہے وہ، اسے ذرا سمجھا دیجیے گا، مجھے چون چرا کرتی ہوئی لڑکیاں نہیں پسند، باقی کوئی اعتراض نہیں مجھے۔ ہائے ماں صدقے، ماں قربان، اس کی ڈھیروں بلائیں لیتی اس کا ماتھا چومتی وہ کمرے سے نکلی تھی، جبکہ سینے پر تکیہ رکھے وہ صبا کے بارے میں سوچنے لگا۔ خیر اتنی بری بھی نہیں ہے، چلبلی چڑیل، آہستہ آواز میں کہتے اس کے چہرے پر مدھم مسکان تھی۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ کل خواب میں دیکھا آپ کو تو لگا جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں۔ 2 دن سے یہاں بارشیں ہو رہی ہیں اور میں گھر میں بیٹھی ہوں۔ آپ کو یاد ہے سنبل چاچی کتنا ڈانٹتی تھی بارش میں بھیگنے سے؟ اب بھی ڈانٹتی ہیں کیا؟ بہت خاموشی ہے یہاں بابا، ہمارے گھر جیسی رونق یہاں نہیں۔ میں تو آپ کی لاڈلی تھی نا، پھر مجھے اتنا دور کیوں بھیج دیا؟ امی کیسی ہیں؟ مجھے یاد کرتی ہیں؟ آنگن میں پرندوں کو دانہ اب کون ڈالتا ہے؟ ہادی اور عابس کو جوتوں کے تسمے کون باندھتا ہے؟ فلک کے ناولز کو اب امی سے کون بچاتا ہے؟ نور کیا اب بھی مجھ جیسی دکھتی ہے؟ شاید وہ دکھتی ہو، پر اب میں ویسی نہیں دکھتی۔ اور زارا، وہ تو بہت خوش ہوگی نا، اللہ کرے یہ شادی اس کے لیے خوشیوں کا باعث بنے، وہ ہمیشہ خوش رہے۔ دادا دادی، زارون، عائشہ، عبیر، صبا، ہادیہ سب کیسے ہیں؟ صبا یاد کرتی ہے مجھے؟ اب تو نئی دوست بنا لی ہوگی نا اس نے، سال بھی تو اتنے گزر گئے۔ بہت کچھ لکھنا چاہتی ہوں پر لکھا نہیں جا رہا، آپ سب بہت یاد آتے ہیں۔ بابا ناراض ہے مجھ سے، اگر نہیں تو ملنے کیوں نہیں آتے؟ بہت یاد آتی ہے آپ سب کی اور گھر کی۔ بہت باتیں بتانی ہیں آپ کو، کیسے بتاؤں سمجھ نہیں پا رہی، اور کیا آپ سن سکیں گے جو میں کہنا چاہتی ہوں؟ آپ کو پتہ ہے دادا جی کی ٹوٹی ہوئی اینک اب بھی میرے پاس ہے، روز اسے نکالتی ہوں، جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں، پر وہ جڑتی ہی نہیں۔ بابا میں نے کل رات ایک خواب دیکھا، آپ، امی، زارون آنگن میں بیٹھے بہت خوش تھے، پر میں خوش نہیں ہوں۔ آپ سب نے مجھے خود سے دور کر دیا، آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ ہو سکے تو مجھ سے ایک بار مل لیں، آپ کی بیٹی کو آپ کی ضرورت ہے، فقط آپ کی وشا۔ شہزاد صاحب کو خط پڑھتے ہی شدید پریشانی نے آ گھیرا تھا، ان کی چھٹی حس انہیں کسی بری خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ پلوشا نے انہیں کال کیوں نہیں کی؟ ایسی کیا بات تھی جو اس نے خط لکھا؟ آخر کال پر سلام دعا کے علاوہ وہ کوئی اور بات کیوں نہیں کرتی؟ اور اس جدید دور میں اس کا یہ خط ملنا، وہ بھی ان کے آفس کے ایڈریس پر، انہیں پریشان کر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد پنڈی جانا چاہتے تھے۔ آفس سے ہی انہوں نے فیروزہ بیگم کو فون کیا تھا کہ وہ لوگ کل صبح پنڈی جا رہے ہیں، وہ تیاری کر لیں۔ الماری میں لگی اس کی تصویر کو دیکھتے اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس تصویر میں وہ دونوں ایک جیسے لائٹ گرین کلر کا گھیردار فراک پہنے ہوئے تھی، جس میں صبا ایک چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ پلوشا اس کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی۔ دونوں ہی کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ حسین لگ رہی تھی۔
پر پلوشیں بلا کی خوبصورت تھی، اور صرف خوبصورتی ہی نہیں تھی جو اسے منفرد بنا رہی تھی، یہ اس کے چہرے کی حد درجہ معصومیت تھی جو اسے الگ بناتی تھی، وہ معصومیت جو زیتون محل کی تمام لڑکیوں میں سب سے زیادہ اسے ملی تھی۔ وہ تصویر صبا کے چاچو کی شادی کی تھی، جو اب اس نے اپنی الماری کے دروازے پر بہت سارے کارڈز اور تصویروں کے بیچ چپکائی ہوئی تھی۔ صبا کو اس وقت وہ بہت یاد آئی تھی، اس کی واحد دوست، اس کی ہمراز، جس کے سامنے وہ اپنا دل کھول کر رکھ دیتی، پر اب عرصہ گزر گیا تھا، اسے چند گھنٹوں کے علاوہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ کاش تم یہاں ہوتی پلوشے، تم مجھے سمجھتی، مجھے مشورہ دیتی۔ میری عقل ہمیشہ کی طرح ایسے موقع پر گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ میں تو تمہارے بعد یہ نہ طے کر پائی کہ آگے کیا پڑھوں، تمہارے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لوں یار، پلیز آ جاؤ، آئی ریئلی نیڈ یو۔ تصویر کو دیکھتے چند آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گرے تھے، اور ساتھ ہی دروازے پر دستک دی گئی تھی۔ الماری کے پٹ بند کرتے وہ مڑی تھی، سامنے حمیرہ بیگم کھڑی تھی۔ صبا، تم نے خدیجہ کو زارون کے لیے جواب نہیں دیا، وقت مانگا، اچھا کیا، میں چاہتی ہوں میری بیٹی یہ فیصلہ خود کرے۔ تمہاری زندگی کا یہ سب سے اہم فیصلہ ہے صبا، اور میں چاہتی ہوں یہ فیصلہ تم خود لو، اپنے ذہن اور دل کی آمادگی پر لو، کسی دوسرے کی بتائی گئی خوبیوں کو دیکھ کر نہ لو، بلکہ خود اپنی مرضی سے اس رشتے کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج دیکھ کر لو۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے امی۔ ان کی بات کے اختتام پر اس نے وہ کہا جو وہ خود نہیں کہنا چاہتی تھی۔ وہ صبا تھی، اگر اسے زور زبردستی کی جاتی یا زارون کو اس پر مسلط کیا جاتا تو وہ انکار کر دیتی، وہ کسی کی پرواہ نہ کرتی۔ حمیرہ بیگم جانتی تھی اپنی بیٹی کو کیسے راضی کرنا ہے۔ خدیجہ لاکھ اس کی دوستوں جیسی ہو، پر وہ ماں تھی، اس کی رگ رگ سے واقف، اس کی سوچ سے واقف۔ تم پہلے سوچ لو صبا، اچھی طرح سوچ لو، ہر پہلو سے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے مشورہ دیا تھا۔ آپ جانتی ہیں میں فیصلے نہیں لے سکتی امی، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں جس طرح آنی نے مجھ سے پوچھا تھا میں کبھی ہاں نہ کرتی۔ آپ یہاں مجھ سے میری مرضی کا فیصلہ پوچھنے نہیں آئی ہیں، آپ یہاں مجھے قائل کرنے آئی ہیں، اور میں قائل ہو گئی ہوں امی، پر اس رشتہ کے ہر نفع اور نقصان کی ذمہ داری میری نہیں، آپ ہی کی ہوگی، کیونکہ میں اور آپ یہ جانتے ہیں یہ رشتہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور مجھے اپنی امی بلکہ اپنے سارے بڑوں پر پورا بھروسہ ہے۔ اپنے مزاج کے برعکس دھیمے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے اس نے انہیں دیکھا تھا جو اسے بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھنا صبا، میں نے یہ فیصلہ تمہارے لیے لیا ہے، میں جانتی ہوں اس گھر کے علاوہ کہیں کوئی تمہیں ہماری طرح محبت نہیں دے سکتا، ہمیشہ خوش رہو۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ چلی گئی تھی۔ ظاہر ہے زیتون محل کے مکینوں کو خوشخبری بھی تو سنانی تھی، پر صبا خاموش تھی۔ حمیرہ بیگم کے فون کے بعد سے تو ایک الگ ہی سما تھا، زیتون محل میں تو مانو کوئی طوفان آ گیا ہو۔ فیروزہ بیگم الگ بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ کل صبح انہیں پلوشے کی طرف جانے کے لیے نکلنا تھا۔ کل شام میں زارا کی ساس نے بھی شادی کی تاریخ فون پر ہی ڈسکس کر لی تھی، اپنی کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ پائے تھے۔ عید کے فوراً بعد زارا کی شادی تھی، اور آج ہی حمیرہ بیگم کی طرف سے ہاں میں جواب آیا تھا۔ اب وہ زارا کی خوشی کے ساتھ ساتھ صبا اور زارون کی بات پکی ہونے پر بھیجنے کے لیے مٹھائی وغیرہ کا انتظام کر رہی تھی۔ شام کی چائے کے وقت پورا گھر لان میں بیٹھا تھا، دادا جان اور دادی جان تخت پر بیٹھے چائے پینے اور پرانے قصوں کو چھیڑنے میں مصروف تھے۔ خدیجہ بیگم زارا اور نور کو زبردستی لیے کچن میں مصروف تھیں، جبکہ عائشہ، عبیر اور فلک زارون کی بات پکی ہونے پر آنے والی مٹھائی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ادیم موبائل میں مصروف تھا، جبکہ ہادی ایک طرف کشن منہ پر ڈالے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف چیئر پر روبی چاچی میگزین پڑھ رہی تھی۔ سنبل چاچی کوئی سبزی کاٹ رہی تھی، شہزاد تایا حسب توقع گھر کے خرچوں کا حساب کر رہے تھے، اور نعمان چاچو اخبار پڑھنے میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ البتہ زبیر چاچو اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ ویسے امی، اب زارون بھائی کے بعد عابس بھائی کا نمبر آتا ہے، کب دیکھنے جا رہی ہیں لڑکیاں؟ ویسے عابس بھائی یونیورسٹی میں کہیں کوئی پسند ہے تو بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ گلاب جامن منہ میں ڈالے عائشہ سنبل بیگم اور پھر عابس سے مخاطب ہوئی تھی۔ فضول گوئی مت کیا کرو عائش، یہ کیسا گھٹیا سوال ہے، سخت لہجے میں کہتے عابس نے ایک گھوری سے اسے نوازا تھا۔ میں مذاق کر رہی تھی بھائی، آپ بھی پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہیں۔ عائشہ نے فوراً بات گھمائی تھی، اپنے بھائی کے غصے سے اچھی طرح واقف جو تھی۔ شوکت چچا پر چلا گیا ہے، آخر شہد جو انہوں نے چٹایا ہے۔ سنبل چاچی کو تو نئے سرے سے اپنا غم یاد آ گیا تھا۔ شوکت مراد علی دراصل دادا جان کے بڑے بھائی تھے۔ عابس کی پیدائش پر انہوں نے دادا جان سے کہا تھا، بھائی قاسم میاں تمہارے اس پوتے کو تو ہم ہی شہد چٹائیں گے، اور دادا جان کی اپنے بڑے بھائی کے آگے ایک نہ چلی، یوں عابس کو انہوں نے زور زبردستی شہد چٹا ہی ڈالا، اور سنبل چاچی کی ایک نہ چلی، جس کا دکھ آج تک انہیں ہے، اور بقول ان کے عابس کی سخت مزاجی کے پیچھے بھی شوکت مراد علی ہی ہیں۔ عابس کو انہیں کے شہد کا اثر آیا ہے، کیونکہ وہ بھی انتہا کے سخت مزاج تھے، بچے تو انہیں سلام کرنے سے بھی گھبراتے تھے۔
کیوں میرے مرے ہوئے چچا کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ اگر تم بھی شہد چٹاتی تو اس نے ایسا ہی ہونا تھا۔ تم خود بھی تو غصے کی اتنی تیز ہو۔ اخبار پلٹتے نعمان چاچو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، جسے سن کر سب منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگ گئیں۔ سنبل بیگم کے تو گویا زخموں پر کسی نے نمک چھڑک دیا تھا۔ شوہر کی اس قدر دیدہ دلیری پر ان کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اوپر سے سب تو سب ان کے اپنے بچے بھی خوب دل لگا کر ہنس رہے تھے۔ ہاں ہاں، میں تو ہوں ہی بری، مجھ میں کہاں کچھ اچھا ہے۔ آپ کے اور آپ کے بچوں کے پیچھے ایڑیاں بھی رگڑ لو تو آپ نے کبھی تعریف کے دو بول نہیں بولنے، اور مجال ہے جو کبھی میری اولاد میری طرف سے کچھ بولی ہو۔ یہ تو سب کے ساتھ مل کر مذاق اڑانا جانتے ہیں ماں کا۔ سنبل چاچی تو ابھی اور بھی کہتی کہ روبی چاچی بیچ میں بول پڑی جو انہیں ہی مہنگا پڑ گیا۔ سنبل بھابھی، میرے خیال میں نعمان بھائی نے مذاق کیا ہے، آپ بھی چل کریں، اتنا ہائپر ہو کر ماحول کو ٹینس نہ کریں، مسکراتے ہوئے روبی بیگم نے کہا تھا۔ اور اس وقت میگزین پڑھتی روبی چاچی کی یہ مسکراہٹ سنبل بیگم کو زہر لگی تھی، اور ساتھ ہی میں ان کی قسمت پر رشک بھی آیا تھا۔ ہاں بھائی، تم تو کہو گی چل رہنے کا، آخر کو تمہارا شوہر تو دیوانہ ہے نا تمہارے پیچھے، اور ہوگا بھی نا آخر کو، پسند سے جو شادی کی ہے۔ ہماری طرح ارینج میرج ہوئی ہوتی تو پوچھتی تم سے۔ ہم نہیں جانتے زبیر اس عمر میں بھی کیسے آگے پیچھے پھرتا ہے تمہارے، جو کہتی ہو منٹوں میں پورا کرتا ہے۔ پھر خیر سے اللہ نے رزق میں بھی کشادگی رکھی ہے، بچے اپنے باپ کی طرح تم پر جان چھڑکتے ہیں۔ ہادی کو ہی دیکھ لو، ہر طرح سے تمہارا اور نور کا خیال رکھتا ہے۔ ایک میری اولاد ہے، ماں سے تو پیار ہی نہیں انہیں کوئی۔ دوپٹے سے آنسو پونچھتی وہ اب کھڑی ہو گئی تھی۔ میری پیاری امی جان، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں آپ سے پیار نہیں کرتا؟ عابس نے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر پیار سے ان سے پوچھا تھا۔ وہ غصے کا جتنا بھی تیز سہی، پر تھا وہ اپنی ماں کا چمچا۔ پورے خاندان میں ایک ہی لڑکا تھا جو ماں کے بغیر کوئی کام نہ کرتا، اور اسی کی ماں کو شکایت تھی کہ وہ ان سے پیار نہیں کرتا۔ چل ہٹ دور، تیرا نہیں کہہ رہی، باقی تینوں کا کہہ رہی ہوں۔ سنبل چاچی کے آنسو فوراً خشک ہوئے تھے اور اب اپنی مسکان چھپا رہی تھیں۔ ہاں بھائی، باقی تینوں کو تو کچرے کے ڈبے سے اٹھا کر لائی ہے نا۔ ہائے، کیا اس گھر میں کوئی نہیں جو مجھے بھی پیار دے؟ روبی چاچی، اگر کچرے سے ہی اٹھانا تھا تو آپ ہی اٹھا لیتی، کم سے کم ہادی کی طرح میری تعریف میں بھی کوئی کچھ کہہ دیتا۔ ادیم کے تو اپنے ہی ڈرامے شروع ہو چکے تھے۔ کم مت کریں ادیم بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے ایک طرف عائشہ اور دوسری طرف عبیر آ کر بیٹھ گئی تھی، اور ان کا مصنوعی ماتم شروع ہو چکا تھا، جسے دادا جان اور دادی جان کے علاوہ پورے گھر نے اگنور کیا تھا۔ آ جاؤ میرے بچوں، ابھی دادا دادی سلامت ہیں تمہارے۔ لو جی، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ایسی مائیں ہیں آج کی، بس جو بچہ محبت دے اسی کو گلے لگائے پھرتی ہیں۔ دادی جان کا تو گویا کلیجہ حلق کو آ گیا تھا اپنے پوتا پوتی کی اس قدر ناقدری پر۔ آخر کو سب ٹھیک ہی کہتے ہیں، محبت اندھی ہوتی ہے۔ انہیں بھی اپنے پوتے کے یہ ڈرامے سمجھ نہیں آتے تھے، جبکہ باقی سب ادیم کے ان ڈراموں سے واقف تھے، اور روبی چاچی تو ہونک بنے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر کو پسند کی شادی اور زبیر صاحب کی ان سے محبت کے تانے ملنا نہ جانے کب بند ہونے تھے۔ آج 3 دن بعد اسے زید کی آواز آئی تھی۔ وہ نیچے احمد کے ساتھ شاید باتیں کر رہا تھا، یا جان بوجھ کر زور سے کہہ رہا تھا کہ پلوشے اس کی آواز سن لے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی وقت عادل گھر آ سکتا تھا، اور اگر وہ پلوشے کو زید سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا کر گزرتا۔ پر پلوشے کے پاس یہ آخری موقع تھا، نہ جانے خط اس کے گھر پہنچا تھا یا نہیں۔ لاؤنج میں آتے ہی وہ کچھ پرسکون ہوئی، وہاں سوائے احمد اور زید کے اور کوئی نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی زید کھڑا ہوا تھا۔ پلوشے باجی، آپ کا کام ہو گیا ہے، ایکچولی مجھے موقع ہی نہیں ملا یہاں آنے کا۔ آج آنٹی کو کچھ کام تھا تو بلوایا انہوں نے، آپ کا خط تو 3 دن پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ شکریہ احمد، میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں ایک اچھا انسان بنائے۔ پلوشے کے چہرے پر ایک انجانی خوشی تھی، یعنی اس کے ماں باپ یہاں جلد آ جائیں گے۔ پر وہ نہیں جانتی تھی اس کی اس مسکراہٹ کو دروازے کے پار کھڑا اس کا شوہر کیا رنگ دے رہا تھا۔ کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ عادل کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ اس کی بھاری آواز پر زید سمیت پلوشے نے دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ وہاں عادل کو دیکھ پلوشے کی سانس اٹکی تھی، جبکہ زید نے گھبرائی ہوئی پلوشہ کو دیکھتے جواب دیا تھا، آنٹی نے بلوایا تھا، کچھ سامان دینا تھا انہیں۔ عادل کو کہتے اس نے پلوشے کو ایک نظر دیکھا، نہ جانے اب عادل بھائی پلوشے باجی کے ساتھ کیا کریں گے۔ دل ہی دل میں سوچتا وہ جانے کے لیے مڑا تھا کہ عادل نے ایک زوردار تھپڑ پلوشے کے چہرے پر مارا تھا۔ ابھی عادل واز اٹھا کر پلوشے پر پھینکنے ہی والا تھا کہ زید نے اسے روک دیا۔ عادل بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہیں لگ جائے گا۔ عادل کے تاثرات دیکھ کر زید حد درجہ گھبرا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اور کچھ کرتا، عادل نے اسے شرٹ سے پکڑ کر دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، اور گہری سرد نظروں سے دیکھتے پلوشے کی طرف مڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھایا تھا، دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ تائی امی، تایا جان کہہ رہے ہیں جلدی آ جائیں، آپ لوگوں نے پہلے صبا باجی کو بھی پک کرنا ہے، لیٹ ہو جائیں گے۔ عائشہ انہیں اوپر بلانے آئی تھی جو پلوشہ کے گھر جانے کی تیاریوں میں تھے،
اور یہ طے پایا تھا کہ صبا اور زارون بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ صبا باجی جلدی کریں، ماموں ممانے اور زارون بھائی لینے آئے ہیں آپ کو، ملی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ایک آخری نظر اپنی تیاری پر ڈالی تھی۔ گرین کلر کی شارٹ فراک اور کیپری میں گرین ہی دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کی فرینچ چوٹی بنائے وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ ملی میرا بیگ لے کر نیچے آ جاؤ، میں جب تک جوتی پہن لوں۔ ہمیشہ کی طرح ملی کو آرڈر دیتی وہ نیچے بھاگی تھی۔ یار صبا باجی لیتی جائے نا، پر صبا میڈم تو کب کی نیچے بھاگ چکی تھی۔ ملی صحیح معنوں میں چڑ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ان تینوں کو تقریباً 15 منٹ ہونے والے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ زارون کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ کو کہا تھا میں نے پورے محلے کو نہیں لے کر جائے، اب دیکھ لیں کتنی دیر ہو گئی ان محترمہ کی وجہ سے، فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ انتہائی غصہ میں وہ اور کچھ کہتا زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی اور وہ سلام کرتے خفا چہرہ لیے فیروزہ بیگم کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ لگتا ہے سن لیا ہے، جبھی منہ بنا کر بیٹھی ہے۔ ویسے لگ پیاری رہی ہے، کیا ہی بات ہوتی اگر کچھ ڈھنگ بھی ہوتے اس چلبلی چڑیل کے۔ آہستہ آواز میں بڑبڑاتا وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا تھا۔ گاڑی چلاؤ شکور، اور کسی نے نہیں آنا اب، زارون کے کہتے ہی وہ چونکا تھا۔ کیوں صاحب، آپ کا محلہ بس اتنا ہی ہے؟ بھولی بھالی شکل والا شکور اس وقت زارون کو زہر لگا تھا، اوپر سے شہزاد تایا کی تنبیہ کرتی آنکھیں۔ گاڑی چلاؤ شکور، ان موصوف کا دماغ کبھی کبھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ شہزاد تایا کی طنز میں ڈوبی آواز آئی تھی جسے سن کر صبا کا غصہ فوراً غائب ہوا تھا اور اب وہ سر جھکائے ہنسنے میں مصروف تھی، جبکہ زارون کو نئے سرے سے تپ چڑھی تھی۔ عادل میں احمد کو لینے یہاں پر، اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی عادل نے وہی واز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کی چیخ پورے گھر میں گونجی تھی، دل چیر دینے والی کراہ، درد، تکلیف۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا تھا۔ چکراتے سر سے اس نے کچھ تھامنے کی کوشش پر کچھ نہ ملنے پر زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ مجھ سے جھوٹ بولو گی بد کردار عورت، آج تمہیں جان سے مار دوں گا میں۔ اسے بالوں سے پکڑ کر بے رحمی سے زمین سے اٹھایا تھا۔ پلوشے کی آنکھوں میں دھند سی چھائی تھی، وہ پھر اس کا سر دیوار پر مارنے ہی لگا تھا کہ کسی نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جھڑکا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی بے غیرت؟ وہ چنگھاڑتی ہوئی آواز زارون کی تھی۔ وہ لوگ جب پلوشے کے گھر پہنچے تو گھر کے اندر سے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی۔ نہ جانے اس معصوم کے ماں باپ کو کیا دکھا اس شخص میں جو اپنی بیٹی اس جہنم میں جھونکتی۔ ایک پڑوسن نے سرگوشی کی تھی، کون سے پہلی بار مار رہا ہے بہن، روز کا ہی معمول ہے اس کا، تو پورے محلے کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ کہنے والی اب دوسری عورت تھی۔ بیچاری معصوم سی بچی ہے، نہ جانے کیسے لوگ ہیں، ان کا دل ہی نہیں کانپتا۔ میں نے تو زید سے بھی کہہ دیا ہے، کوئی ضرورت نہیں اس شخص کے گھر والوں کے کام کرنے کی۔ ایک اور عورت کی آواز آئی تھی۔ ماں باپ بھی گھر بار دیکھتے نہیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں، پھر ایسے ہی اپنے سسرالیوں میں پٹ پٹ کر یا تو قبر میں پہنچ جاتی ہیں یا زندہ درگور ہو جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ سننے کی ان لوگوں میں سکت نہیں تھی۔ پلوشے کا سسرال اس کے لیے برا ثابت ہوا تھا، یہ بات گھر کی خواتین جانتی تھیں، پر اس کا سسرال اس کی موت کا سامان کر رہا ہے یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ سب تو محض اس لیے چپ ہو جاتے تھے کہ بیٹی کا گھر بسا رہے۔ ان سب نے اندر پہنچ کر جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ زارون فوراً آگے بڑھا تھا اور ایک زوردار تھپڑ عادل کے منہ پر مارا تھا۔ عادل نے بھی جوابی کارروائی کی تھی۔ اس کی ساس اور نند بھی آواز سن کر باہر آ گئے تھے، جو عادل اور زارون سے چھڑوانے میں لگ گئے تھے۔ فیروزہ تائی زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ یہاں کیا ہو رہا تھا ان کی بیٹی کے ساتھ اور کب سے ہو رہا تھا؟ صبا نے ڈرتے ہوئے احمد کو گود میں اٹھایا تھا۔ زارون پر الگ جنونی کیفیت تھی۔ شہزاد صاحب کے تو پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ خون سے بھری وہ لڑکی ان کی پلوشہ تو نہیں تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا، اپنے بھائی کو دیکھا تھا جو اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ نظر دوسری طرف گئی تو فیروزہ بیگم کے ساتھ صبا اسے آنکھیں کھولے رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں شاید رو بھی رہی تھی۔ صبا نے اپنے ساتھ احمد کو بھی لگایا ہوا تھا۔ ایک آخری نظر اس نے اپنے بچے کو دیکھا تھا، سر سے خون بہتا ہی جا رہا تھا جسے روکنے کی ناکام کوشش فیروزہ بیگم کر رہی تھی۔ خدا کی قسم میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا، شہزاد صاحب نے زارون اور عادل کو الگ کرتے ہی کہا تھا۔ زارون تم پلوشے کو اٹھاؤ، ہم ہسپتال جا رہے ہیں، اس ذلیل شخص سے تو آ کر نپٹتے ہیں۔ میں ذلیل ہوں تو آپ کی بیٹی کیا ہے؟ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے آپ کی بد کردار بیٹی کا گھر اب تک بسا ہوا ہے، عادل نے خود کو چھوٹتے دیکھ غصے میں کہا تھا۔ زارون ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا تھا کہ صبا نے اسے روک لیا۔ پہلے پلوشے، ڈرتے ڈرتے اس نے کہا تھا، کہیں سارا غصہ اسی پر نہ نکال دے۔ امی میں بد کردار نہیں ہوں۔ بند ہوتی آنکھوں سے وہ بمشکل اپنے جملے پورے کر رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک انجانا خوف تھا، اگر اس کے ماں باپ نے بھی اسے غلط سمجھا تو۔ وہ اتنے سال بے اعتباری میں رہی تھی کہ اب کچھ بھی اچھا سوچنا اس کے لیے مشکل تھا۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی کو کسی صفائی کی ضرورت نہیں، بس آنکھیں کھلی رکھو پلوشے، ہم ابھی ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ زارون اور شہزاد صاحب پلوشے کی طرف آئے تھے۔
بابا احمد کا خیال رکھیے گا، اسے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ بند ہوتی آنکھوں سے شہزاد صاحب کا ہاتھ تھامے وہ سرگوشی کر رہی تھی۔ فضول گوئی مت کرو وشا، ورنہ میں بہت لڑوں گا تم سے، اسے گود میں اٹھاتے ہوئے زارون نے روتے ہوئے کہا تھا۔ صبا نے ایک نظر روتے ہوئے زارون پر ڈالی تھی اور زندگی میں پہلی بار اسے لگا تھا اس شخص کے پاس بھی دل ہے جو اپنوں کے لیے غمگین ہوتا ہے، روتا ہے۔ ہم سب تمہارے ساتھ گھر جائیں گے وشا، گھر جا کر بہت لڑنا ہے مجھے تم سے، زارون نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ لوگ اسے لے کر فوری ہاسپٹل کی طرف دوڑے تھے۔ آپ کی وشا تھک گئی ہے، ایک آخری سرگوشی ہوئی تھی اور وہ زارون کی گود میں ہی آنکھیں موند گئی تھی۔ اے ڈیورس ڈاٹر از بیٹر دین اے ڈیڈ ڈاٹر، فیروزہ بیگم کو کل ہی فیس بک والا ایک پوسٹ یاد آیا تھا اور ان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ ان کی ذرا سی غفلت نے یہ کیا کر دیا تھا۔ میں پلوش شہزاد، اپنے خاندان کی سب سے پہلی اولاد، محبتوں کے بیچ رہنے والی، پھولوں سا نازک دل رکھنے والی وشا، میں اپنے گھر کی سب سے زیادہ چاہی جانے والی لڑکی، بچپن ہی سے بڑوں کے آگے سر خم کر دینے والی، میں شہزاد قاسم اور فیروزہ شہزاد کی آنکھوں کا نور، زیتون محل کی سب سے سمجھدار اور دھیمے مزاج والی بیٹی۔ میں تو ہمیشہ محبتوں میں رہنے والی تھی، پھر نہ جانے زندگی نے اتنا سخت امتحان کیوں لے لیا۔ میں جینا نہیں چاہتی پر میں مرنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے اپنے جسم پر خون بہتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ میں اپنی آنکھیں کھولنے سے قاصر ہوں، مجھے اپنے پیچھے سب چھوٹتا ہوا دکھ رہا ہے۔ ہمارے گھر کے آنگن میں بیتا میرا بچپن، اپنی بہنوں سے لڑائیاں، اپنے بھائیوں کو دادا جان کے غیظ و غضب سے بچانا، سب کچھ دھندلا گیا ہے، پر کچھ ہے جو مجھے واضح دکھ رہا ہے، میرا روتا ہوا بیٹا۔ وہ کیوں رو رہا ہے؟ کوئی اسے چپ کیوں نہیں کرواتا؟ مجھے اپنا آپ مشینوں میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سب اپنے غم میں میرا بچہ کیوں بھول رہے ہیں؟ میں تو نہیں بھولتی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میرا ذہن اب سونا چاہتا ہے، پر میرا بیٹا رو رہا ہے۔ میں اپنا فیصلہ تقدیر پر چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں نے کہا نا، میں محبتوں میں رہنے والی لڑکی تھی، بس یہ تھی مجھ سے زندگی کی رمق چھین نہ لے۔ میرا ذہن اب سو رہا ہے، منظر اندھیر ہو رہا ہے۔ تمہارے چہرے پر کیوں صبح ہی صبح 12 بج رہے ہیں؟ ازبان جو ابھی ابھی جاگنگ کر کے آیا تھا الشبا کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر بولا۔ ٹریک سوٹ پہنے پاؤں جوتوں سے آزاد کرتے وہ وہیں اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ 2 دن سے میں برتن دھو رہی ہوں، اوپر سے آج بھی آنٹی نہیں آئی۔ اب آپ خود بتائیں بھلا یہ کوئی بات ہوئی؟ پیسے بھی ہم دیں اور کام بھی ہم ہی کریں، اوپر سے میں نے فون کر کے کہا کہ 2 دن سے آپ چھٹی کر رہی ہیں، آج آ جائیں، تو میری پوری بات سنے بغیر ہی فون کاٹ دیا۔ جانتی ہے نا میں نے تو کچھ کہنا نہیں، اگر ابھی میری جگہ ہادیہ یا امی ہوتی نا فون پر تو کبھی نہ کاٹتی ایسے فون۔ الشبا کو برتن سے زیادہ غم ان کے اس طرح فون کاٹنے پر ہوا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سبھی ملازموں سے اچھے سے بات کرتی تھی، یہاں تک اپنے کام بھی خود کر لیتی تھی، کبھی کسی ملازم کو نہ کہتی، البتہ ہادیہ کے سب کام ملازموں کے سپرد ہی ہوتے۔ پھر بھی ان کی ملازمہ رقیہ کو الشبا کچھ پسند نہیں تھی اور الشبا کی نرم طبیعت کا وہ اکثر ہی فائدہ اٹھاتی رہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی ہیں الشبا ایک بہت ہی نرم دل، معصوم اور سب کا خیال رکھنے والی لڑکی ہے، وہ انہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ ازبان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بہت کم مسکراتا تھا، پر جب بھی مسکراتا اس کے ساتھ اس کی کالی گہری آنکھیں بھی مسکراتی۔ جی نہیں، وہ یہ جانتی ہیں کہ الشبا ایک بونگی لڑکی ہے۔ اسی وقت کھڑی کھڑی سنائی ہوتی تو ان کی ہمت نہ ہوتی ایسے فون کٹ کرنے کی، اوپر سے منہ تو ایسے بنا کر بیٹھی ہے جیسے دیوداس لائٹ پرو میکس یہی ہو۔ ہادیہ سے آخر رہا نہ گیا اور وہ بھی ازبان کو ہمیشہ کی طرح اپنی بات سنا گئی۔ ویسے بھی اسے الشبا کا کبھی کسی کو کچھ نہ کہنا ہمیشہ برا لگتا تھا، اس لیے اس کے حصے کی لڑائی بھی وہی کر کے آ جاتی تھی۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، آج ہم دونوں مل کر برتن دھوتے ہیں، ازبان نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ سچ بھائی، آپ دھو لیں گے برتن؟ الشبا نے سادگی اور معصومیت سے کہا۔ ہاں، اگر تم اپنی سڑی ہوئی شکل پہلے جیسی کر لو تو برتن دھونا کوئی مشکل کام نہیں، ازبان نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ یو آر دا بیسٹ برادر ان دا ورلڈ، ازبان بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ ازبان کی بات سن کر اس کا مرجھایا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا تھا، جبکہ چپس کے پیکٹ سے انصاف کرتے ہادیہ نے حیران نظر اپنے بھائی پر ڈالی تھی۔ ازبان بھائی، میں نے سنا ہے یہ برتن ورتن دھونا لڑکوں کے کام نہیں ہے، چپس منہ میں ڈالے ہادیہ نے ازبان کو جیسے اطلاع دی تھی۔ اچھا، کس سے سنا ہے یہ آپ نے؟ اور ذرا مجھے لاجک فراہم کرے کہ یہ لڑکوں کے کام کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ سے گھڑی اتارتے اس نے ہادیہ سے پوچھا۔ روایت ہے بھائی، اب آپ خود بتائیں، آپ نے خاندان میں کبھی کسی لڑکے کو برتن دھوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور پھر سب آپ کا مذاق اڑائیں گے اور ہاں، پھر آپ کی اتنی اچھی پرسنالٹی ہے، اس پر بھی تو اثر پڑے گا نا۔ شروع کی بات روانی میں کہتے آخر میں سوچ سوچ کر کہتی ازبان کو وہ معصوم بچی لگی تھی جسے در حقیقت اپنے بھائی کی پرسنالٹی خراب ہو جانے کا ڈر تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے ہادیہ کہ یہ روایت کس نے قائم کی ہے؟ ازبان نے سنجیدگی سے پوچھا۔
نہیں، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ میں تو شاید جب پیدا بھی نہ ہوئی ہوں، ہادیہ جان چھڑانے کے انداز میں بولی۔ اپنی طرف سے اس نے بڑی سمجھداری کا جواب دیا، جبکہ الشبا اور اذبان بے اختیار ہنس دیے تھے۔ میری جان، جب تم یہی نہیں جانتی کہ یہ روایت کس نے قائم کی ہے تو اس کو برقرار رکھنا ہی کیوں ہے؟ یہ کوئی اچھی روایت تو نہیں جس کو ہم برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو ٹوکیں۔ اور دوسری بات، سب کا مذاق اڑانے اور پرسنالٹی کی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا ہر کام خود کرتے، گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر سب کام وہ خود کرتے، پر ان کی پرسنالٹی جیسا تو آج تک کوئی نہ آیا اور نہ ہی کبھی آ سکے گا، اور پوری دنیا آج تک ان کی مثالیں دیتی ہے۔ تو اگر میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کروں گا تو میری پرسنالٹی پر بھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ از دس کلیئر؟ یس باس، اسے سیلوٹ کرتے دونوں بہنیں کھل کر ہنسی تھیں۔ دور بیٹھی خدیجہ بیگم نے فخریہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ ان کی پرورش جیت گئی تھی، وہ ان کا بیٹا تھا۔ یار، ایک تو مجھے لگتا ہے ہماری آدھی زندگی یونی میں اور آدھی زیتون محل کے کچن میں گزر جائے گی، نور نے پیاز کاٹتے ہوئے عائشہ سے کہا، جو آلو چھیلنے کی کوشش میں لگی تھی۔ دوسرا کٹر بھی نہیں مل رہا، اتنا موٹا چھلکا اتر رہا ہے چھری سے، اگر فیروزہ تائی نے دیکھ لیا تو انہیں آلو ضائع ہو جانے کا غم لاحق ہو جائے گا۔ عائشہ نے اس کی بات کو اگنور کرتے اپنا غم سنایا تھا۔ تیسرا، آج ہی امی نے میرے چوتھے ناول پر حملہ کر لیا، اتنی محنت سے پیسے اکٹھے کر کے لیا تھا میں نے، اوپر سے اتنی زور سے ڈانٹ لگائی ہے۔ چاول چنتی فلک نے چشمہ اتار کر اپنے آنسو صاف کیے تھے، وہ کچھ دیر پہلے ہی فیروزہ تائی کے ڈانٹنے پر روئی تھی، اب اس کا غم پھر تازہ ہونے لگا تھا۔ چوتھا، 1.5 مہینے میں میری شادی ہے اور یہاں مجھے آرڈر ملتا ہے، سارا پتھر کھانا بنانا سیکھ لے ورنہ سسرال میں نام ڈبوئے گی۔ یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہوئی؟ اصل زندگی تو بندہ شادی کے بعد انجوائے کرتا ہے، اور تم دونوں ذرا جلدی جلدی سبزی کاٹو۔ غصے سے لال ہوتی زارا نے بھی اپنی کہانی سنانا فرض سمجھا تھا۔ یار زارا باجی، اپنے جہیز میں ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، میں نے نہیں رہنا اب اور اس چڑیا گھر میں، جب دیکھو کام ہی کرنے پڑتے ہیں۔ آپ خود بتائیں، ظلم نہیں ہے یہ ہم معصوموں پر؟ عائشہ آلو کاٹتی کچھ زیادہ ہی رنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں ہم سب بھی پلوشے بجوں کے گھر چلے چلتے اور پھر کچھ نہ کچھ کر کے وہیں ڈیرا جما لیتے۔ فلک نے اپنا چشمہ ناک پر ٹکاتے ایک نیا مشورہ دیا تھا۔ ہاں، ان کے ہٹلر میاں کی موجودگی میں 2 سیکنڈ میں ہی سب نے واپسی کا ٹکٹ بک کروا لینا تھا، نور نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اف، کمر ٹوٹ گئی میری، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہماری مائیں اتنی ظالم کیوں ہیں۔ ابیر جو ابھی چھت کی صفائی کر کے آئی تھی، چیئر گھسیٹتے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ویسے سچ کہوں تو مجھے بھی وشا آپی بہت یاد آ رہی ہیں، وہ ہمیں سب سے بچا لیتی تھی، فلک نے رونی صورت بناتے کہا۔ اس کی بات پر وہ سبھی لمحے بھر کے لیے رنجیدہ ہوئی تھی، پر سنبل چاچی کی آواز سنتے ہی فوراً الرٹ ہو کر بیٹھی۔ وہی تو، جو کام تم 5 نکمیاں نہیں کر پا رہی ہو، بیچاری وشا اکیلے سنبھال لیتی تھی۔ سنبل چاچی نے ہمیشہ کی طرح چلتی ہوئی ٹرین میں انٹری ماری تھی۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی آخر سنبل چاچی ایسے موقع پر کیسے آ جاتی ہیں، نور نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کون سے ظلم ڈھا دیے گئے ہیں ان مہارانیوں پر جس کا رونا روتی رہتی ہیں۔ فریج سے سامان نکالتے وہ ان سب پر برس رہی تھی۔ اچھا ہاں، ابھی زبیر آیا ہے، بتا رہا ہے پلوشے آ رہی ہے بھائی جان اور بھابھی کے ساتھ۔ اللہ خیر کرے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ صبا کی آواز بھی بھیگی بھیگی لگی، خود سے بڑبڑاتے اب انہوں نے ایک نظر اپنی نکمیوں کو دیکھا تھا۔ تم لوگ بھی ذرا کمرے دیکھ لو، خیر سے اب بچہ بھی ہے اس کے ساتھ، اس کے سونے میں مسئلہ نہ ہو، پھر لڑتی رہو گی رات بھر۔ میٹرس چاہیے ہو تو عابس باہر بیٹھا ہے، اس سے کہو اتار دے گا، آخری موقع پر نہ کہنا پھر غصہ ہوگا وہ۔ سنبل چاچی روانی میں اپنا کام کرتے کرتے کہہ رہی تھی، جبکہ ان سب کی مارے خوشی کے چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ انہیں دیکھتے سر پر ہاتھ رکھتے وہ سامان لیے باہر نکلی تھی۔ اللہ زیتون محل کی نمونیوں کو عقل دے، آخر میں طنز کرنا وہ قطعاً نہیں بھولی تھی۔ دادی جان، وہ سب چیختی شور مچاتی اپنے دادا دادی کے کمرے کی طرف بھاگی تھیں۔ آخر کو پلوشے شادی کے اتنے عرصے کے بعد رہنے کے لیے پہلی بار آ رہی تھی، پر اندر کا منظر دیکھ وہیں رک گئیں۔ دادی جان فون پر شاید خدیجہ پھپھو سے بات کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بے تحاشا رو رہی تھی۔ تم لوگ کچھ دیر خاموش نہیں رہ سکتی؟ دادا جان کا بلڈ پریشر چیک کرتے عابس نے انہیں ڈانٹا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی، ہم تو بچوں کو بتانے آئے تھے، عائشہ نے منمناتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ سب ابھی تک ماحول کی سنجیدگی بھانپ چکی تھی، اس لیے خاموشی کا لبادہ اوڑھے چپ چاپ کھڑی رہیں۔ دادی جان ان سب کو دیکھ ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ میری بچیوں کے نصیب اچھے لکھ دے، دادی جان نے روتے ہوئے دعا کی تھی۔ حوصلہ رکھیں امی جی، ابھی فیروزہ بھابھی کو بھی آپ نے ہی سنبھالنا ہے، وہاں اکیلے نہ جانے کیا حالت ہوگی ان کی، زبیر چاچو نے دادی جان کو گلے لگاتے کہا تھا۔ باہر آؤ تم سب، روبی چاچی ان سب کو لیے باہر آ گئی تھی اور پھر جو انہوں نے بتایا تھا اس نے ان سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔
تمام لڑکیوں کے ساتھ ہی سنبل چاچی کو بھی ابھی ساری بات پتہ چلی تھی، کیونکہ وہ پوری بات سنے بغیر ہی کسی کام سے کچن میں چلی گئی تھی۔ بقول زبیر چاچو کے وہ لوگ فجر تک پہنچیں گے۔ پلوشہ جب تک غنودگی میں تھی وہ لوگ نہیں نکل سکتے تھے۔ زہرا باجی آئیں، آپ کا کمرہ سیٹ کریں، بچوں وہیں رہیں گی نا؟ بھیگی آواز میں کہتے نور فاطمہ اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی زہرا بھی چلتی تھی، جبکہ وہ سب ابھی تک اسی حالت میں سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ پلوشے کو ہوش تو آ گیا تھا، پر سر پر گہری چوٹ کی وجہ سے وہ پراپر ہوش میں نہیں تھی۔ سچ شکر وہ لوگ بر وقت پہنچ گئے تھے۔ سب کچھ کرتے کراتے انہیں کراچی پہنچتے فجر ہو گئی تھی۔ نیم اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ زارون نے ایئرپورٹ سے اترتے ہی نعمان چاچو کو کال کی تھی۔ زبیر صاحب گھر پر تھے، جبکہ نعمان صاحب گاڑی لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اتنے میں حمیرہ بیگم اور خدیجہ بیگم بھی آ گئی تھیں۔ گھر آ کر پلوشے کو دادا جان کے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ نیل اور زخم کسی سوال جواب کی گنجائش نہیں چھوڑ رہے تھے۔ دادا جان کے پلنگ پر سوئی لڑکی ان کی بیٹی تو نہ تھی۔ انہیں لگا تھا وہ کوئی مردہ ہے۔ ان کی بیٹی تو جیسے منو مٹی تلے جا سوئی ہے۔ انہیں اس کا وہ روپ آج بھی حفظ تھا جب وہ دلہن بنی، آنکھوں میں خواب اور دل میں ڈر لیے اس آنگن سے ودا ہوئی تھی۔ پر اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی کے نصیب میں خوشیاں نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر پڑے نیل جسم پر موجود ہر زخم جیسے ان سے شکایت کر رہا تھا، میں تو آپ کی لاڈلی تھی نا، پھر مجھ سے اتنے بے خبر کیوں رہے آپ؟ پلوشے شہزاد کے خوابوں کی گرچیاں اس کے باپ کی آنکھوں میں کسی کیل کی طرح کھپ گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا اگر انہوں نے یہ منظر تھوڑی دیر اور دیکھا تو وہ ہوش کھو دیں گے۔ وہ بے نائی سے محروم ہونا چاہتے تھے تاکہ بیٹی کے زخم نہ دیکھ سکیں، سننے کی سماعت سے محروم ہونا چاہتے تھے تاکہ اس کی سسکیاں نہ سن سکیں۔ پر کیا وہ اس احساس سے محروم ہو سکتے تھے؟ وہ احساس جو انہیں زندہ زمین میں گاڑ رہا تھا؟ شاید نہیں۔ احساس ندامت کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے۔ اتنی آسانی سے کہاں پیچھا چھوڑتا ہے؟ زندگی میں موت کی خواہش لوگ کیوں کرتے ہیں؟ فیروزہ بیگم کو اب سمجھ آ رہا تھا۔ پلوشہ کی ساس تو ان کی دوست تھی۔ انہوں نے اس کی ساس کی ہر بات پر بغیر چھان بین کیے یقین کیوں کر لیا؟ انہوں نے خود سے یہ کیوں سوچ لیا کہ پلوشہ خوش ہے